دو چیزیں ذہن میں رکھ لو، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، اس سے چھوٹا لفظ قرآن نے نہیں کہا، ورنہ وہی کہتا میں گناہ ہے، اگر قرآن کہتا تو میں گناہ کہتا۔ قرآن کہتا ہے مایوس ہونا کفر ہے، 350 نہیں 500 پورے لے لیں، 500 کے 500 پورے لے لیں، ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، اور جو مایوس ہو رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی جو ہے مایوس ہوتے ہیں، جو مسلمان ہے وہ کبھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی صورت آ جائے ہمارے سامنے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا سبحان اللہ، سامنے لشکر ہے جی، اور پیچھے سامنے ندی ہے، دریا ہے، اور پیچھے لشکر ہے، نبی کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہمیں طریقہ دکھائے نکلنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، یہ اس سے بڑا فرعون تھا، آج کے فرعونوں سے بڑا سردار تھا، اس لیے کہ اس کا نام قرآن میں اللہ نے پیش کر دیا ہے، انا ربکم الاعلی بولنے والا، میں سب سے بڑا رب ہوں بولنے والا فرعون تھا، اس کا لشکر ہے، اور ساری قوم پریشان، ساری بنی اسرائیل پریشان، تانے مار رہی ہے پیغمبر کو، یہاں کیوں لے کر آئے ہمیں، یہی جگہ ملی تھی مارنے کے لیے، فرعون چھوڑے گا، اور نبی کی زبان سے لفظ نکل رہا ہے ان معی ربی، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ کب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں دکھ رہا ہے، مگر ایک پیغمبر کہتے ہیں ان معی ربی، سامنے لشکر کو دیکھ کر بھی، اور یہ توکل ہے ہر مسلمان کو، اب اللہ کی ذات پہ توکل بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں ہے۔ کیا اتنا کر کر بھی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، توکل بڑھانے کا ٹائم ہے، ایمان بڑھانے کا ٹائم ہے، ایمان گھٹانے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو سمندر میں سے راستہ نکلے گا، 12 راستے اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے نکالے، نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر بازو بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر نبی نہیں ہیں، امتی ہیں، مگر امتی میں سب سے افضل ہیں، ہمارے سب کے ایمان سے زیادہ ایمان ہے ان کا، ہماری اس بات کی گواہی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے یہ سبحان اللہ، مگر وہ بھی گھبرا گئے، غار ثور میں بیٹھے ہیں، اوپر مشرکین آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے خدم کو دیکھیں گے کھجانے کے لیے بھی تو اللہ کے نبی نظر آ جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور شرط یہ لگی ہوئی ہے، انعام یہ رکھا ہوا ہے، 100 اونٹ ملیں گے اسے جو اللہ کے نبی کو لے کر آئے گا، مردہ یا زندہ، استغفر اللہ، یہ شرط لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر گھبرا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہوگا، اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ نبی کی زبان مبارک سے لفظ نکلتا ہے لا تحزن یا ابا بکر، اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں جو 2 کا تیسرا ہے، ما ظنک یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر، تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا گمان ہے اے ابو بکر اس کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، مگر مدد آنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ سوچنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میری دعا ہے دل سے ان کے لیے۔ جی ہاں، 100 سال پہلے انہوں نے ان حالات کو بتا دیا، 100 سال پہلے وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تب لکھا ہوا شعر ہے، تیری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تو کبھی تھا کیا اس ہندوستان میں، مٹا کے رکھ دیں گے لوگ، یہ تب کہا ہوا شعر ہے علامہ اقبال کا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ دانشور انسان تھے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی اچھائیوں کو قبول فرمائے۔ علامہ اقبال نے اس حالت کے مطابق کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، بڑا اچھا کہا، وائے ناکامی، ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہمارا کارواں لٹ چکا ہے۔ پرانے زمانے میں اکیلا آدمی سفر نہیں کرتا تھا، ایک کارواں مل کر سفر کیا کرتا تھا، ڈاکوؤں نے آ کر لوٹ لیا، ہمارا سارا سامان جا چکا ہے، ہمیں افسوس ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ اس سے بڑا افسوس یہ ہے اگر لٹنے کا احساس بھی نہ ہو تو یہ اس سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، ارے ہم ضائع ہو گئے ہیں، وہ احساس بھی اگر ختم ہو گیا تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ مایوسی جائز نہیں ہے مگر احساس ضروری ہے، احساس کیجئے، احساس کیجئے ہم آج اس مقام پر کھڑے کیوں ہیں، سبحان اللہ، یہ احساس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آج اس جگہ پر ہم کھڑے کیوں ہیں اور یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ پہلی چیز اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں صبر کریں انشاءاللہ تعالی، بالکل صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا، صبر سے کام لیں،
پوری طریقے سے صبر سے کام لیں. قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام ہے. اگر تم صبر سے کام کرو گے اور تقوی کی زندگی گزارو گے، ان کی کوئی پلاننگ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صبر سے کام کریں.